ہے. پشتو سے ماہی دردانے کی چیف ایڈیٹر بھی ہیں. اس سے قبل ایک آدمی کے لیے انہوں نے 2 تصانیف اور بھی تحریر کی ہیں، جن میں ایک پاکستانی ادب کے معمار سیریز کے لیے ڈاکٹر سلمیٰ شاہی شخصیت اور فن کے عنوان سے ان کی تحریر ہے، جبکہ دوسری تصنیف پشتون خواتین لکھاریوں کے منتخب افسانے سن 47 تا حال کے نام سے. یہ افسانے انہوں نے بے شک یہ پشتو سے اردو میں ترجمہ کیے. فاضل مصنفہ نے ڈاکٹر حمیرہ اشفاق کے اردو ناول می سوزم کا بھی پشتو میں ترجمہ کیا ہے ز وزم کے نام سے. ڈاکٹر حمیرہ خود سرائیکی ہیں، جبکہ ان کا ناول ایک بلوچ خاتون کی زندگی کے ارد گرد گھومتی ہے. پشتون خاتون کے ترجمے سے گویا 3 پاکستانی ثقافتوں کا ایک حسین ادبی گلدستہ تشکیل پایا گیا ہے، جو نہایت قابل ستائش ہے. ساتھ ہی انہوں نے محمد عاصم بٹ کے اردو ناول ناب تمام کا پشتو ترجمہ نیمگڑے کے عنوان سے کیا ہے، جو نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع ہوا ہے. جبکہ خود ان کا اپنا ناول چاند گل 2020 میں چھپا. جہاں تک زیر نظر کتاب پشتو ناول سن 47 تا حال کا تعلق ہے، تو میرا خیال ہے یہ اردو زبان میں اس موضوع پر لکھے جانے والی پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ جان عابد، ڈاکٹر حنیف خلیل وغیرہ نے پشتو زبان اور ادب کی تاریخ میں ضمناً تو اردو زبان میں لکھا ہے پشتو ناول کے متعلق، لیکن کتابی صورت میں یہ پہلا اضافہ ہے. کتاب بنیادی طور پر 4 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ پشتو ادب اور پشتو ناول ایک جائزہ کے عنوان سے ہے. دوسرا حصہ پشتو خواتین ناول نگار کو تفویض کیا گیا ہے. تیسرے حصے میں بلوچستان میں پشتو ناول پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، جبکہ چوتھے اور آخری حصے میں دوسری زبانیں یعنی علاقائی بین الاقوامی زبانوں سے جو ناول ہے وہ پشتو ان کے پشتو تراجم ہیں. تو اس موضوع کو انہوں نے پھر زیر بحث لایا ہے. اس کے علاوہ موضوعاتی باحث میں بھی اسی کتاب میں شامل کیے ہیں، جس میں جنسی ناول، پشتو میں تاریخی ناول اور سیاسی ناول کے عنوانات کو دیے گئے ہیں. اسی طرح کتاب میں آخر کتابیات کا ذکر ہے، گویا حیت اور اسٹرکچر کے حساب سے کتاب پہ خاصی توجہ دی گئی ہے، اور ایک ٹھوس سالڈ شکل ناول اپنی تحریر کو انہوں نے دی ہے. کاغذ میں اچھا استعمال ہوا ہے، طباعت بھی کافی دیدہ ذیل ہے. 80 سے زیادہ پشتو ناول نگاروں کا اپنی کتاب میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جاد فشانی اور تنبیہی سے فاضل مصنفہ نے اس تصنیف پر کام کیا ہے. ایک بڑی خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ محترمہ کلثوم نے نہ صرف ان ناول نگاروں کے مختصر حالات زندگی اور ان کی تصانیف پر اپنا ذاتی تبصرہ پیش کیا ہے، بلکہ ان میں اکثر کے فن ناول نگاری پر مستند حوالوں کو بھی اپنے تبصرے میں شامل کیا ہے. وہ جگہ جگہ پشتون تو نقادوں جیسے ڈاکٹر اعظم اعظم، ڈاکٹر حنیف نور اور نور الامین یوسف زئی وغیرہ کے حوالے دیے گئے ہیں. اس سے بلا شبہ تصنیف کی جو اتنی وہ ادبی حیثیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. مصنفہ کا انداز میں نہایت متاثر کن ہے، محاورہ زبان استعمال کی گئی ہے جو سلیس و آسان بھی ہے، روا بھی ہے. ایک بڑی بات کہ مذاکر مؤنث جو ہم پشتون بکاریوں کا اکثر مسئلہ ہوتا ہے اس کی اولاد سے پاک ہے. املا کی کچھ غلطیاں ہیں، بارہ دوسری اردو تصانیف کی نسبت ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. مکالمہ نگاری ہو، کار کا بحث ہو، منظر کشی کا معاملہ یا کرداروں کا تعلق، ان سب پہ اپنی تصنیف میں انہوں نے ایک لحاظ سے یہ کتاب جو اینتالوجی ہے بیسکلی جس طرح ممکن ہو سکا خامہ فرسائی کی ہے. کوشش کی گئی ہے کہ کتاب میں ماضی و حال کے ہر چھوٹے بڑے ناول نگار کا تذکرہ کیا جائے. بڑے ناموں میں راحت ظاہری جو پشتو کے پہلے ناول نتیجے عشق کے مصنف ہیں، ان پہ بحث کی گئی ہے. صاحبزادہ ادریس صاحب، سید رسول رسا، حمزہ بابا جو بابا غزل ہیں ہمارے، بلکہ بہت اچھے مترجم بھی رحمان بابا کا پشتو سے منظوم ترجمہ انہوں نے کیا ہے. کلام اقبال صاحب کریم وغیرہ منظوم اردو ترجمہ پھر
پشتو ترجمہ اردو سے وہ بھی کیا ہے. دوسرے مصنفین ناول نگاروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. پشتو خواتین ناول نگاروں کا سیکشن بھی خاصا دلچسپ ہے اور یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی. پشتو خواتین جو ہیں وہ بھی شعر و شاعری اور نقد کی طرح اس ادبی صنف میں بھی مطلب سے کسی طور پیچھے نہیں ہے. تو خود صاحب تصنیفہ وہ بھی ایک اعلیٰ ناول نگارہ ہیں. بلوچستان میں پشتو ناول نگاروں کی نسبت دوڑائی جائے تو وہ بھی کافی طویل ہے. ان میں ایک نام جس سے میں خود بذات خود مجھے حیران کیا وہ حالیہ دنوں میں منتخب ہونے والے اپوزیشن کے لیڈر جو یہ محمود خان اچھن سے یعنی ان کا ذکر ہے. ناول کا نام ان کا 7 اکتوبر ہے جو 1985 میں شائع ہوا. یہ در حقیقت بلوچستان میں پہلا تبعزات ناول ہے جو 1984 میں انفیکٹ یہ اس کو چھاپا ہے. اور گویا ایک اچھا ناول نگار سیاستدان بھی ہو سکتا ہے یا وائس ورسا ایک اچھا سیاستدان یا ذکر سیاستدان اچھا ناول نگار بھی ہو سکتا ہے. تو افغانستان کے اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ افغانستان کے مشہور سیاستدان اور انقلابی کونسل کے چیئرمین نور محمد ترکی یہ بھی ایک بہت بڑے پشتو ناول نگار تھے. بعض مبصرین بالخصوص افغان حسین افطار صاحب کی رائے میں ترکی اپنے دور کے پشتو کے سب سے مایہ ناز بڑے ناول نگار تھے. چونکہ بازو سے ان کا تعلق تھا تو ان کا موضوع بھی عموماً سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام میں کسان مزدور اور جو معاشرے کے پست طبقات ہیں اس سے بھی تو ان پہ ظلم و ستم اور ان کا جو استحصال ہے وہ ان کا موضوع رہا ہے. افطار صاحب کی رائے میں خیبر پختونخوا کی نسبت افغان لکھاری فن ناول نگاری میں زیادہ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ احمد نصیری کا نام بالخصوص پھر افغان ناول نگاروں میں کافی ہے کہ ایک ناول 10 بار جو ہے وہ چھپا. اس سے اس کی حد عزیزی کا اندازہ کر سکتے ہیں. آخری حصہ جو کتاب کا ہے وہ پشتو میں دوسری زبان سے ترجمہ کے اس پہ ہے. ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس جس طرح ہے 1876 میں پشتو میں چھپا ہے. اسی طرح توبۃ النصور سن 5 میں چھپا ہے. ٹیگور کے جس طرح ہو گئے حجازی کے تاریخی ناول ہو گئے یہ سارے پشتو میں. ٹالسٹائی کی جو زخیم وار اینڈ پیس جنگ اور رمن یا اینا کریلنا فیودوروفسکی سزا و جزا کرائم اینڈ پینشمنٹ یا برادرز کرامازوف یہ بھی یعنی کافی ہزار بار اس کے بھی پشتو میں لگے ہیں. تو اردو کے بعد شاید پشتو دوسری زبان ہے جس میں تراجم کا اس قدر کثیر ذخیرہ ہے. موجودہ دور میں ہمایوں مسعود وغیرہ احمد کے فرینچ نائلسٹ فلاسفر تھے ان کے ترجمے دی اسٹرینجر کو بھی ہوئے ہیں. بہرحال کتاب کا یہ ایک سرسری سا جائزہ تھا. ہم صفحے اور اقدامیات بلا شبہ دونوں ذات کی مستحق ہیں کہ اس اہم اور کے موضوع پہ اتنی گفتگو کی.